بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان اس وقت دنیا کی چند میگا یونیورسٹیز میں شامل ہے جن پہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگ فخر کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم ہوئی، لیکن اب تک کا جو عرصہ یونیورسٹی نے گزارا وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ اس ہسٹری میں کامیابی کا سفر ہے جس میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑی جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے اور سب کی کنٹریبیوشن ہے، تب یہ ادارہ میگا یونیورسٹی بنا ہے۔ لاکھوں اسٹوڈنٹس اس سے ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں۔ لاکھوں اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں گراس روٹ سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی ہے۔ دنیا میں یو کے اوپن یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی بنی 1969 میں، 74 میں یہ یونیورسٹی دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی یونیورسٹی بنی، اور ہمارے جتنے پڑوسی ممالک ہیں اس میں جتنی یونیورسٹیز اوپن یونیورسٹیز بنی ہیں ان سب کی یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹیچر یونیورسٹی ہے کہ سب کو انہوں نے سکھانے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں، چاہے وہ کورسز ہوں چاہے وہ پلاننگ کے مراحل ہوں، رہنمائی کی ہے۔ یہ ساری کامیابی کی جو تاریخ ہے، یعنی سکسیسفل اسٹوری ہے، یہ ایک دن میں قائم بنتی نہیں ہے۔ اس اسٹوری کے پیچھے بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ ان کی جتنی محنت ہوتی ہے، کنٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ موجود رہتی ہے۔ جب تک یہ یونیورسٹی الحمدللہ قائم رہے گی، اس یونیورسٹی کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے، ان کا کام ہوگا، پھر اس سے کام آگے بڑھے گا۔ وہ کنٹریبیوٹ کرنے والے سارے جدوجہد کرنے والے محنت کش جتنے لوگ ہوں گے، چاہے وہ 1 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک کے لوگ ہوں، سب کو یاد رکھا جائے گا۔ کسی کو کوئی بھلا نہیں سکتا، کسی کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کسی کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ دلوں میں موجود رہتے ہیں، ادارے کے ریکارڈ میں موجود رہتے ہیں، ملکوں کے ریکارڈ میں موجود رہتے ہیں، اور قوموں کی زندگیاں تقدیریں بنتی ہیں اس چیز سے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک کچھ عرصہ پہلے فیصلہ ہوا کہ یونیورسٹی کی تاریخ مرتب کی جائے۔ اس کے لیے ایک کمیٹی قائم ہوئی۔ وہ کمیٹی 1 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے، اور ان کا کام جو ہے نا ابھی آخری مراحل میں ہے۔ اس کام میں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے جتنے اور شعبہ جات ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ نہ صرف اس میں پرنٹ مٹیریل کو آخری شکل دے کے ایک بک کے فارم میں لایا جائے، اس کی ہسٹری کو ڈاکومنٹ کیا جائے، بلکہ آج کل کا میڈیا کا دور ہے تو اس میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے طور پہ بھی اس کو پرزرو کیا جائے، ڈاکومنٹ کیا جائے۔ اور دنیا کی آج کل کی جتنی الیکٹرانک میڈیا کی پرزرویشن ہے یہ سینکڑوں سالوں تک چلے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی جتنی آئی ہے، اب سرور پہ اس کو محفوظ کر کے ہم جو ہے نا، پہلے تو ہمارے جتنا فارمیٹس آتے تھے، یومیٹک فارمیٹ تھا یا VHS فارمیٹ تھا، تو وہ ہم چند سالوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اب ڈیجیٹل فارمیٹ ہے، اور فیوچر میں جو ہائی ڈیفینیشن فارمیٹس آ رہے ہیں، یہ فارمیٹ جو ہے نا صدیوں تک قائم رکھے جا سکیں گے۔ آئندہ آنے والی نسلیں ان کو دیکھیں گی، ریسرچ کریں گی، ان کام کو دیکھیں گی اور آگے بڑھیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جتنے وائس چانسلرز یہاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور ان کو ان کا کام جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا جائے ویڈیو کی صورت میں، اس کی جو ہے DVDs بنائی جائیں، وہ لانچ کی جائیں، اپنے جو آڈیو ویڈیو ریسورس سینٹر ہے وہاں رکھی جائیں، ہماری لائبریریز میں رکھی جائیں، آن لائن کیا جائے ان کو، تاکہ آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہماری نسلوں کو قائم آئے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم اس موقع پہ میں خاص طور پہ اعلان کرتے ہوئے یہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس یونیورسٹی کے لیے۔ بڑی محنت ہے، بڑی سوچ ہے، ایک دل کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ انہوں نے اس یونیورسٹی کے لیے کام کیا ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود بھٹ صاحب۔ بھٹ صاحب نے 2005 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ جوائن کیا، اور 2010 تک کنٹریبیوٹ کیا۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ٹرم جو ہے نا سکسیسفلی، عزت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔
سر یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جو اسائنمنٹ دی جائے اس کو آخر تک نبھایا جائے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جس ڈگنیٹی کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بندہ وہ کام کر کے اپنا ٹرم مکمل کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا, اس سے بڑا سب سے بڑا آنر نہیں ہوتا. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کی مدد ہے. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو اپنایا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے آپ نے کہا اس وقت ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے تعداد اعداد و شمار کے مطابق. اس کے ساتھ ہی ساتھ جب یہ بنی ایشیا کی جیسے آپ نے کہا پہلی اوپن یونیورسٹی, تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ خاص طور پہ زور دیا گیا. مثلا پہلا کورس جو اس یونیورسٹی نے شروع کیا وہ تربیت اساتذہ کا کورس تھا. جی اس کے بعد یہ کمپریہنسو یونیورسٹی بنی جس میں اب میرا خیال ہے 4 فیکلٹیز ہیں. فیکلٹی آف سائنس, اس کی اپنی لیبارٹریز ہیں, اس کا اپنا ایکوپمنٹ ہے, اپنا سٹاف ہے, اور سائنسز میں وہ ماشاءاللہ گریجویٹ انڈر گریجویٹ پروگرامز تھرو ڈسٹنس لرننگ وہ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے فیکلٹی آف آرٹس ہے, اس میں سوشل سائنسز ہیں, لینگویجز ہیں, اس پہ زور دیا جاتا ہے, اور وہ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جو اسکالرز بھی ہوں اور کنٹریبیوٹرز بھی ہوں. پھر آپ کی فیکلٹی ماشاءاللہ اسلامک اسٹڈیز میں ہے, اس کا بھی کام گریجویٹ لیول پہ جتنے ڈسرٹیشنز آپ نے اسلامی فقہ پہ اور اسلامی تاریخ پہ اور اسلامی اسلوب جو تھے ہمارے مختلف ان پہ کیے, وہ غالباً پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی نے ابھی تک نہیں کیے. تو یہ بھی ایک خاص بات ہے. اسی طریقے سے چوتھی جو آپ کی فیکلٹی ہے اس میں ہم نے کمپیوٹر سائنس بھی رکھا ہے, اور اس کے بعد جدید علوم جو ہیں ان کو لے کے آئے. یہ سفر جو تھا آپ کا میرے آنے سے بہت پہلے شروع ہو گیا. میں 2005 میں آیا, اور 2005 میں نے اس یونیورسٹی کو پاکستان کی اعداد و شمار کے لحاظ سے نہ صرف ایک منفرد جامع پایا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے جو اپنے عزائم اور اپنے اہداف بنائے وہ یہ تھے کہ باقی یونیورسٹیوں کی طرح نہیں بلکہ اسی طرح جیسے کہ ایک اوپن یونیورسٹی کو ہونا چاہیے, یونیورسٹی آف سیکنڈ چوائس کہہ لیجیے اسے, جس میں وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنا تعلیمی سفر مکمل نہیں کر پائے اور آج کسی نہ کسی جگہ کو کام کر رہا ہے, کوئی کوشاں ہے کہ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنائے, ان کے لیے یہ مواقع پیدا کر رہی ہے. اور منفرد بات یہی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی آپ یہاں آئیں, ہم ان کے پاس جا رہے تھے. تو یہ ایجوکیشن ٹو دا ڈور سٹیپس ایک منفرد چیز تھی. دوسری سب سے بڑی بات اس میں, اور جب میں آیا 2005 میں تو میں نے دیکھا کہ یہاں ہم نے ایک ملک گیر نیٹ ورک بنایا ہے, اس کو اور آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. اچھا جی, 32 سینٹرز تھے ہمارے مختلف حصوں میں ملک کے. 4 سال میں جب میں یہاں رہا تو ان کی تعداد 36 ہو گئی. اسی طریقے سے جو 2-3 بڑے اہم کام تھے وہ یہ تھے کہ جو ہمارا کورسپونڈنس بیسڈ ڈسٹنس ایجوکیشن کا کانسیپٹ تھا کامیاب تھا, کافی عرصے سے چل رہا تھا, لیکن دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز اور نئے ٹولز ایجوکیشن کے اور ریسرچ کے جو مل رہے تھے, اگر ہم نے واقعی پی ایچ ڈی اسکالرز پیدا کرنے ہیں تو ہمیں انہیں وہ ٹولز بھی سکھانے ہیں, ہمیں اس ٹیکنالوجی کو بھی سکھانا ہے. تو ایک سب سے بڑا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں ہم نے جتنا ٹیکنالوجی انفیوژن کر سکتے تھے وہ اپنی طرف سے کوشش کی. مثلا 600 سے زیادہ کمپیوٹر ایک سال میں فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس. لائبریری میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہاسٹلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 20-20, 25-25 بیسٹ اویلیبل کمپیوٹرز ان کو رکھ دیا کہ آپ جہاں بھی ہیں جب بھی چاہیں آئیے اور ان کو استعمال کر کے دنیا علم کے
جو سمندر ہیں ان میں غوطے لگائیں. تو یہ ایک کام ہوا. پھر کیمپس پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 2005 میں ہمارے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے، بجلی کا فقدان، عام زبان میں ہم اسے لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں شیڈ ہو جاتی تھیں. تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان بنا. اس میں یہ رکھا گیا کہ اس کیمپس کے چاروں کونوں پہ وہ جنریٹر لگا دیے جائیں کہ یونیورسٹی کا کام کسی وقت بھی توانائی کی وجہ سے سفر نہ ہو، توانائی کی وجہ سے وہ سفر نہ ہو. لائبریری ایکسپینشن ہوئی. لائبریری میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وساست سے ہم نے ڈیجیٹل لائبریری سسٹم جو تھا وہ تمام اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو دیا کہ جی اب آپ جہاں چاہیں جائیے. کتابیں بھی ڈیجیٹائز مل رہی ہیں آپ کو، اور ویب سائٹس پہ نالج مل رہا ہے. ویکیپیڈیا اس وقت نہ صرف فری آف چارج اوپن سورس آف انفارمیشن ہے، بلکہ وہ یہ خاص بات اس کی کہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کیجئے. آپ نے جو ریسرچ کی وہ اس پہ ڈالیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں جیسے آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کام جو تھے یہ ہوئے. پھر ایک جو اور منفرد بات تھی اس یونیورسٹی کی کہ عام یونیورسٹیوں کی طرح اس نے اپنے اخراجات کے لیے گورنمنٹ سے میرے دور میں 10% سے زیادہ کبھی گرانٹ نہیں مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سنوارا اور نوازا تھا کہ اس کے اپنے ریسورسز سے ماشاءاللہ ہم نے اس ملک کی یونیورسٹیوں میں سے سب سے بڑا انڈاؤمنٹ فنڈ، جب میں گیا تو وہ انڈاؤمنٹ فنڈ 2 بلین روپیز سے زیادہ تھا. اچھا، اب اس انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم نے کیا کیا؟ آپ اس کیمپس پہ جائیے، آپ کو دکھائی دے گا کہ ہم نے بہت سی نئی بلڈنگز بنائی جن کی بڑی اشد ضرورت تھی. کیونکہ ایک طرف دنیا جا رہی تھی ڈسٹنس ایجوکیشن کی طرف، دوسری طرف وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہمیں بلینڈڈ لرننگ کرنی ہے، فیس ٹو فیس بھی ہو اور ڈسٹنس بھی ہو. اچھا، اب فیس ٹو فیس اور ڈسٹنس کو بلینڈ کرنے کے لیے جو سہولتیں درکار تھیں ان میں بلڈنگز کی اشد ضرورت تھی. ایک بلڈنگ جو اس وقت کسی بھی کیمپس پہ آپ چلے جائیں اس سائز کی بلڈنگ آپ کو نہیں ملے گی، وہ ہے ہمارا ایکیڈیمک کمپلیکس. ٹھیک ہے جی، اس کمپلیکس میں امتحانات بھی ہوتے ہیں، اس کمپلیکس میں فیکلٹی آفیسز بھی ہیں، اس کمپلیکس میں ورک شاپس بھی ہوتی ہیں. اچھا، تو یہ انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے یہ بلڈنگز یونیورسٹی نے خود اپنے اکاؤنٹ میں سے بنائیں. ایک بڑی اچھی بات ہم نے کی کہ اس انڈاؤمنٹ فنڈ کا کوئی بھی جو پرنسپل ہے تا حیات، جب تک وقت قائم ہے اس وقت تک اس کے پرنسپل کو گرو کرنا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے. اس کی انکم جو ہے اس کو ہم نے یونیورسٹی کے پروجیکٹس میں استعمال کرنا ہے. اسی سے پھر جو ریجنل کیمپسز بنے اور بننے والے ہیں یہ اس انڈاؤمنٹ فنڈ کی انکم سے بن رہے ہیں. پھر ایک اور بات ہم نے کی وہ یہ کہ یہ یونیورسٹی متوسط طبقے کی یونیورسٹی نہیں ہے. یہ یونیورسٹی ہے ان لوگوں کی جو کسی نہ کسی وجہ سے معاشرے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، خواہ وہ تعلیم ہے، خواہ وہ معاشیات ہیں. تو ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو بچہ اور بچی کسی بھی سبجیکٹ میں امتحان میں 70% سے اوپر مارکس لیں گے ان سے یونیورسٹی کوئی فیس نہیں لے گی. ان کی آگے تعلیم کے لیے کوئی فیس نہیں. یعنی انکریج بھی کرنا ہے، ان کو انسپائر بھی کرنا ہے، موٹیویٹ بھی کرنا ہے، پلس وہ طبقہ جو فائنانشلی پیچھے اس کو بھی ہیلپ کرنی. ٹھیک ہے، اچھا، یہ تھا انڈاؤمنٹ فنڈ کی کچھ باتیں. اب جب میں نے دیکھا کہ ہماری یونیورسٹی میں فل ٹائم فیکلٹی جس کا کام نصاب سازی تھا، جس کا کام کتابیں لکھنا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ ان کتابوں کو پائلٹ کر کے ٹیسٹ کر کے پھر سارے ملک میں اسٹوڈنٹس کو بھیجا جائے، دیا جائے. کچھ عرصے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا ایک ایکڈیمک آڈٹ ہونا ضروری ہے. اچھا، ماشاءاللہ. کہ وہ کتابیں جو ہم نے گزشتہ 4 5 6 سال سے استعمال کی ہیں
ان کو نئے طریقے سے تدوین بھی اور ترویج بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پھر تمام فیکلٹی سے یہی گزارش کی کہ بھائی آئیے اپنے کریکولم کو دیکھیے, اپنی کتابوں کو دیکھیے اور انہیں آج کے لیٹسٹ نالج سے ہم آہنگ کیجیے. یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اچھا, پھر یہ دیکھا کہ اب یہ میگا یونیورسٹی بن رہی ہے. میگا یونیورسٹی اگر آپ سے یہ کہیں کہ یہ 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کو انڈیویجول 1 سے لے کے 3-4 کورسز پر سیمیسٹر دے رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان اسٹوڈنٹس کو نئے طریقے تعلیم کے اور علم کے سکھانے کے لیے ہمیں اس یونیورسٹی کی فل ٹائم فیکلٹی کو بھی بڑھانا ہے. جی بالکل, ساتھ ساتھ جو ہے نا افرادی قوت بھی بڑھے, فیکلٹی بڑھے. وہ افرادی قوت کے لیے پھر ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کہا کہ جی ہم اس ملک کی اس جامعہ میں 900 نئے فیکلٹی ممبر ریکروٹ کریں گے ایٹ آل لیولز, اسسٹنٹ پروفیسر ٹو فل پروفیسر. اور ان پروفیسرز کو ہم اپنے ہی سورسز سے تنخواہیں بھی دیں گے, ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے, اسے اپروو کیجیے. وہ اپروول ہو گئی. اب وہ آہستہ آہستہ ہم ان کو یونیورسٹی میں سرچ بورڈ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں نئے نئے مضامین میں ہم ریکروٹ کر رہے ہیں. ایک اور بات, میں جب 2005 سے 2010 کو دیکھتا ہوں, نہ صرف اس یونیورسٹی میں بلکہ ہمارے ملک کی ہائر ایجوکیشنل سیٹ اپ کا وہ دور جو تھا, میں اسے کہتا ہوں ہمارا سنہری دور تھا. ہمیں تو ریسورسز کی ضرورت نہیں تھی لیکن باقی یونیورسٹیز کو ضرورت تھی. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بننا اور اس کے بعد ان کے سینکڑوں نئے انیشیٹو جو تھے, جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی پورا حصہ لیا. پہلی بات جو بڑی لانگ رینج ہے وہ یہ ہے کہ فیکلٹی کو کس طریقے سے ایمپاور کیا جائے کہ وہ واقعی ایک معلم اور ایک تحقق کا کام کر سکے. جی ہم نے پی ایچ ڈی ایم فل بہت سے مضامین میں شروع کی تھی, لیکن ان کو کوالٹی دینا جو تھا اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 باتیں بڑی اچھی کی. اس یونیورسٹی نے ان کو اپنایا. ایک تو یہ تھا کہ ہماری فیکلٹی کو ایسے مواقع دیے جائیں ایڈمنسٹریٹولی اور ایکڈیمکلی کہ وہ واقعی تحقیق کرنے والے اساتذہ بنے. اس کے لیے ٹینیئر ٹریک سسٹم ہوا. یہ ملک کی پہلی 5-6 یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جس نے ٹینیئر ٹریک سسٹم کو اڈاپٹ کیا, اور کسی مجبوری سے نہیں کیا. یہ میں جب آیا تو میں نے فیکلٹی کے سامنے, ہماری کاؤنسل جو ہیں ان کے سامنے یہ رکھا, بھائی ہیئر از این اپرچونٹی کہ ہم دنیا کی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اور ان کے ہم پلہ ہم پایا ہو سکے. اور اس میں یہی تھا کہ اساتذہ نہ صرف پڑھانے والے ہیں, علم کو آگے پھیلانے والے ہیں, بلکہ علم کو کریٹ کرنے والے ہیں. جی تو وہ ٹینیئر ٹریک سسٹم تھا. ایک تو وہ اساتذہ کی تنخواہیں ماشاءاللہ بڑھی, ان کو ریسرچ فنڈز ملے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو وہ موقع ملا کہ وہ اپنی تحقیق کی وجہ سے آگے جا سکے. ایک یہ تھا. دوسری بات اس میں جو بڑی اہم ہوئی وہ یہ تھی کہ ہماری یونیورسٹیوں کی فیکلٹی جو تھی, اور اب بھی اس میں بہت کام کرنے والا ہے, وہ عام طور پہ ایم اے ڈگری ہولڈرز ہوتے تھے, جن کا کام ہمیں معلوم ہے, جو ان کا سلیبس ہوتا تھا کہ 6 پرچے کسی سبجیکٹ میں آپ پاس کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کو ایم اے کی ڈگری ملے گی, آپ جائیے جا کے پڑھانا شروع کر دیجئے اگر اور کسی جگہ نہیں جا سکتے تو. ٹھیک ہے. ساری دنیا میں یونیورسٹی جو ہے وہ کالج سے مختلف اس لیے ہے کہ وہ صرف پڑھانے والی جگہ نہیں ہے بلکہ تحقیق کرنے والی جگہ ہے. تو اس کے لیے انڈیجنس ڈاکٹرل ریسرچ پروگرامز وہ بنے. تو اس یونیورسٹی کی لائبریری میں جائیے, وہاں دیکھیے کہ فیکلٹی نے اور باقی لوگوں نے جو فیکلٹی پہ نہیں ہیں انہوں نے کون کون سی تحقیق کی.
صحیح بات. اور اس تحقیق سے ایجوکیشنل پالیسی، جی اکنامک پالیسی، رائٹ ٹیکنالوجی پالیسی پہ کیا اثر ہوتا ہے. اچھا، تو یہ دو خاص بڑی بات ہے. جی. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہم نے پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے توسط سے پلاننگ کمیشن گئے اور ان سے کہا جی کہ یہ یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی آف 70s ہے. صحیح، بالکل. اس کو اوپن یونیورسٹیز آف 21st سینچری بنانے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں کرنی ہیں. رائٹ. تو ہم نے 340 ملین روپیز کا پروجیکٹ اپروو کروایا. اچھا، ماشاء اللہ. اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن بلڈنگ، جی بلڈنگ جی اس کی ایکسٹینشن ہوئی. بالکل. آپ نے نیا $80 ملین کا جی روپیز کا 80 ملین کا 80 ملین روپیز کا جائکا سے نیا اکوپمنٹ لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں ہم نے 110 ملین کا اور اکوپمنٹ لے کے تو ان دو سبجیکٹس کے لیے رکھا تاکہ ہم ڈلیوری تھرو الیکٹرانک میڈیا کر سکیں. صحیح بات. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کام تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اصل کام ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ پلاننگ کمیشن سے ریسورسز لیے. اچھا، اور ان کے نہ صرف ہم نے یہاں بلڈنگز اور اکوپمنٹ لیا بلکہ جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے کورسپونڈنس اورینٹیشن جو ہے اس کو الیکٹرانک اورینٹیشن میں بدل دیا جائے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ کام جو ہے یہ شروع ہوا اور یہ لمبا سفر ہے. جی، اسے جاری رہنا ہے. بالکل صحیح. آپ جیسے اب نیا اکوپمنٹ ڈال رہے ہیں، نئی چیزیں لا رہے ہیں، تو خالی کتابوں کے ساتھ ویڈیو کو کمبائن کرنا کام نہیں، بلکہ ایونچولی ہم نے جانا ہے کہ کس طریقے سے ہم وہ ریسورسز اپنے بچوں کی دہلیز پہ لے جائیں، ان کے کمپیوٹرز کے ذریعے، ان کے موبائل فون کے ذریعے، ان کے اور جو ٹیکنالوجی کے ٹولز آج کل مل رہے ہیں ان کے ذریعے ہم علم کی تلاش، علم کی جستجو اور علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے کسی جگہ ہم لیمٹس نہ ڈالیں. رائٹ. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیچوٹری باڈیز جو تھیں ہماری، ایگزیکٹو کاؤنسل لے لیجئے یا ہمارے جو ورک شاپس ہوتی تھیں، تو میں ان سے یہی کہا کرتا تھا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی نہیں ہے. عام تاریخ میں ہم یہ کہتے ہیں جی OU UK، اس کے بعد علامہ اقبال، پھر باقی اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی باقی بنی نہیں. میں جب یہاں آیا نا تو اس کے آنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جس کلچر سے میں گیا تھا، جس کلچر میں میری تعلیم و تربیت ہوئی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ پہلی اوپن یونیورسٹی آف دا ورلڈ واز ان مدینہ. اوپن، جی بالکل. اوپن کا مطلب جی ٹو آل، صحیح بات، میلز اینڈ فیمیلز. رائٹ، بالکل صحیح. اوپن ٹو بلیکس اینڈ وائٹس، رائٹ، رنگ و نسل کے امتیاز سے بالا. بالکل صحیح. اور وہ یونیورسٹی جہاں سبق ہی شروع ہوا تھا سے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد وہ یونیورسٹی اوپن اس لیے تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہر جگہ سے جہاں سے ہمیں چیز مل سکتی ہے اسے لاؤ. رائٹ. اور اسی یونیورسٹی نے مدرسہ نظامیہ کو بغداد میں جنم دیا. جی. اسی یونیورسٹی نے غزالی کو جنم دیا. جی بالکل. یہ سارے جو اساتذہ تھے، ائمہ تھے، یہ اس یونیورسٹی کی وراثت تھے. بالکل. یہ اس کی میراث تھے. صحیح. تو میں یہ سمجھ کے اس یونیورسٹی میں آیا تھا اور اپنی طرح سے جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ اس کو ہم دوسری نہیں بالکل اول یونیورسٹی کا حصہ سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. بہت اچھی بات. آپ بہت سارے میرے سوالات میرے ذہن میں تھے، ان کے ایک کلیکٹیو جواب آپ نے ماشاءاللہ دیے. میں تھوڑا سا آپ سے بالکل اسٹارٹ میں جانا چاہوں گا کہ سر جو میرے معلومات ہے کہ آپ نے 2 سبجیکٹس میں یعنی ایجوکیشن اور انگلش لٹریچر جی، اور اپنی جو ہے نا وہ یہاں سے تعلیم جتنی حاصل کی اس کے بعد آپ باہر گئے اور وہاں پہ بھی ایک بڑے ادارے میں آپ نے ایز اے پروفیسر کام کیا اور
سمجھیں کہ دنیا میں جتنے بھی جدید علوم کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا کیا، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ آج ریکال کر کے سر بتائیے گا کہ جب آپ وہاں بیٹھے تھے اور آپ کو یہ آفر آئی تو آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں آنے سے پہلے کیا کیا پلاننگ ذہن میں سوچی؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. جی. میں نے اس یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. جی سر. میں نسٹ جب بن رہی تھی جی سر. تو یونیورسٹی آف ایلینوائے سسٹم میں پروفیسر بھی تھا، اسسٹنٹ ڈین بھی تھا. تو اس وقت میں سال میں 1 ماہ دیا کرتا تھا کہ پاکستان جا کے جو ملک کی خدمت ہو سکے وہ کریں گے. تو نسٹ کے سلیبائی، کریکولم، ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ بنانے کے لیے، چونکہ میرا ایکریڈیٹیشن میں کافی کام رہا وہاں پہ، تو میں آیا کرتا تھا. میں نسٹ ہی کے ایک پروجیکٹ پہ آیا ہوا تھا. تو ان دنوں اس کے اشتہار آئے تو میرا نام اس میں ڈال دیا گیا. ٹھیک، چونکہ میں آیا ہوا تھا تو مجھ سے کہا گیا جی انٹرویو رکھتے ہیں، آپ آئیے سلیکشن کمیٹی. اور یہ بھی ایک اچھی بات تھی کہ اس وقت ہم نے سرچ کمیٹی پروسیس فار سلیکٹنگ وائس چانسلر بنایا. وہ تھا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آئیے سرچ کمیٹی سے ملیے. سرچ کمیٹی سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد میں واپس چلا گیا. ہمارے ہاں وہاں جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سرچ کمیٹی سے بات ہوئی، آپ نے انٹرویو کر لیا، انہوں نے پھر اپنا فیصلہ ودن اے منتھ اور سو کر کے تو آپ کو کہا جی آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے. آ جائیں. بالکل جس طرح ہوتا ہے. بالکل. 4-5 ماہ گزر گئے، میں بھول گیا کہ بھائی کیا ہوا تھا. ہم اپنے کام میں لگا ہوا تھا وہاں پہ. خیر، پھر مجھے رجسٹرار صاحب کا فون آتا کہ جی آپ کب آ رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. میں نے کہا جی کہاں؟ کہنے لگے جی آپ کی ہمیں پریزیڈنسی سے اطلاع آئی ہے کہ یو ہیو بین نامینیٹڈ اینڈ اپوائنٹڈ ایز وائس چانسلر، تو آپ کب آ رہے ہیں؟ جی. اچھا. میں نے کہا بھی مجھے تو کوئی آفیشیل اطلاع نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. کہنے لگے جی ہم آپ کو وہ خط سکین کر کے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ساری عمر کا ایک ایسٹ ہوتا ہے امریکن یونیورسٹی میں. ایک تو وہاں ریٹائرمنٹ ایج کوئی نہیں، ہمارے یہاں کی طرح وہاں کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے پروفیسرز کے لیے اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جسٹسز کے لیے. دوسری بات یہ تھی، اسے کہتے ہیں ٹینیئر سسٹم، جسے ہم ٹینیئر ٹریک یہاں کہتے ہیں. آپ کو اپنی کاوشوں سے، اپنی تعلیم اور تحقیق کی وجہ سے اگر یونیورسٹی ٹینیئر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ریٹائرمنٹ ایج ہے، نہ آپ کو کہیں جانے کی کو مجبور کرے گا. تو آپ ان میں کام کرتے چلے جائیے جب تک یہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا اللہ تعالیٰ جب تک توفیق دیتا ہے. تو ایک سوال یہ تھا کہ میں یہ سارا کچھ چھوڑ کے تو اسلام آباد جاؤں تو کاسٹ کیا ہے اور بینیفٹس کیا ہے. کاسٹ جب دیکھی تو وہ بہت زیادہ تھی، لیکن بینیفٹ جب دیکھے تو وہ اور بھی زیادہ تھے. وہ اس لحاظ سے کہ اگر میں نے ساری عمر کے 40 سال جو کمپیٹ کیا امریکن سسٹم میں اور ایک مقام بنایا اور جو کچھ سیکھا وہاں سے، اگر میں یہاں لے آؤں اور وہی چیزیں جو نسٹ میں ہم کر رہے تھے وہ یہاں بھی کریں، تو جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ یہ میگا یونیورسٹی اپنا وہ اہم رول ادا کرے جس سے کہ یہ پہچانی جاتی ہے. بالکل. پہچانی کس سے جاتی تھی؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پہلا کورس جو تھا اس کا وہ ٹیچر ایجوکیشن کو تھا. ٹھیک ہے جی. عربک ٹیچرز ٹریننگ. اس کے بعد آج بھی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ٹیچر ایجوکیشن وجہ سے جانی جاتی ہے. بالکل. پاکستان کی بلکہ شاید دنیا کے کئی ممالک میں ٹیچر ایجوکیشن کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد بہت بڑا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. نمبرز کے لحاظ سے آپ ہزاروں میں ٹیچرز پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس ادارے کو ان مضامین میں خاص طور پہ تربیت اور تعلیم اساتذہ کے اس کے معیار کو ہم اونچا لے جائیں تو پھر ہمارے باقی تعلیمی نظام کی جو معیار ہیں وہ اونچا ہو جائے گا. بالکل. یہ تھا میرے ذہن میں کہ میں آؤں
مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو میں اس کو بدلوں. صحیح بات. ہم نے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی سی سی ٹی 10ویں جماعت کے بعد 1 سال کا کورس، 12ویں جماعت کے بعد 1 سال 9 ماہ کا کورس، لیکن جو میں نے 40 سال میں وہاں کیا اور کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ آنے والے 21ویں صدی کے اساتذہ کو اس سے بہت بہتر ہونا ہے. ماشاءاللہ. بالکل. ان کا جنرل ایجوکیشن بہت اونچا چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ اگر خود اسکالر نہیں تو اسکالر پیدا نہیں کر پائیں گے. صحیح بات. بالکل. دوسرا ان کے پاس کانٹینٹ کا ہونا، سبجیکٹ میٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح. 10ویں جماعت کے بعد کتنا کانٹینٹ ہوگا، صحیح. 12ویں جماعت کے بعد اسی لیول کا کانٹینٹ ہوگا. بالکل. لیکن اگر آپ نے بیسک ایجوکیشن کی جو اساس ہے ہماری اس کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہتر اساتذہ کی ضرورت ہے. صحیح بات. پھر میں نے دیکھا کہ تمام دنیا میں اب اساتذہ کا جو علم اور تربیت کا طریقہ ہے وہ اب یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم جنرل ایجوکیشن، کانٹینٹ ایجوکیشن اور اسکل ایجوکیشن کو کمبائن کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے کیا وہ 12+1 میں کی جا سکتی ہیں، کیا وہ 10+1 ایئر میں کی جا سکتی ہیں. دنیا میں کہیں نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ایک کام جو کیا وہ یہ ہوا کہ جی اسی یونیورسٹی کے کیمپس پہ بیٹھ کے اسی وائس چانسلر کے دفتر میں ہم نے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فار ٹیچرز بنائے. اس میں فیکلٹی آف ایجوکیشن اس یونیورسٹی کا بڑا ہاتھ ہے. صحیح بات. وہ پروفیشنل سٹینڈرڈز وہی ہیں فار ٹیچرز جو دنیا میں رائج ہیں. رائٹ. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. دوسرا کام جو ہوا کہ ہمارا KG کلاس سے کچی کلاس سے لے کے 12ویں جماعت تک کی جو اسکیم آف اسٹڈیز تھی وہ گزشتہ کوئی 2005 سے 30 سال پہلے تک اس کو کبھی ریوائز فارملی نہیں کیا گیا. ہر آنے والا کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈال دیتا تھا اس پہ اور بغیر دیکھے کہ جی بستے کا بوجھ کتنا ہو رہا ہے. صحیح بات. اس کا اثر طلباء پہ کیا ہو رہا ہے، نیگیٹو کتنا بھی ہو رہا ہے اس کا وہ نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وزیر تعلیم اس وقت جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک تو ٹیچر ایجوکیشن ہے اور دوسرا کریکولم ہے. تو ایک کمیٹی بناتے ہیں، آپ بھی اس میں آئیے. تو وائس چانسلر اور لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ٹیچرز لیتے ہیں، سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ لیتے ہیں اور آپ ہمیں 6 ماہ میں اسکیم آف اسٹڈیز کو ریوائز کر کے دیجیے. اسی یونیورسٹی کے کیمپس پہ اس کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں. 2006 میں کے سے لے کے 12ویں تک کے اسکیم آف اسٹڈیز کی ریویژن ہوئی. وہ ریویژن جو تھی وہ تمام صوبوں میں شیئر کی گئی اور پشاور میں 2006 میں نیو نیشنل اسکیم آف اسٹڈیز بنی. یہ اس یونیورسٹی کا حصہ ہے. جی بالکل. کنٹریبیوشن ہے. اچھا، جو اسکیم آف اسٹڈیز بن گئی اس کے بعد مرحلہ آیا کہ جی اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کتابیں کہاں ہیں. تو پھر ہر سبجیکٹ میں ہم نے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلایا، ان کو کہا جی اب آپ انگریزی کا نصاب 1 جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک بنائیے اور اس کی ٹیکسٹ بکس بنائیے. یہی سلسلہ سائنس میں تھا، یہی سلسلہ ریاضی میتھمیٹکس میں تھا، یہی سلسلہ پاکستان اسٹڈیز میں تھا اور اسلامیات میں تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کتابیں بن گئی، اسکیم آف اسٹڈیز بنی، کتابیں بنی. تو پھر تھا کہ اب ان کو پڑھائے گا کون. اس کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ جی ہمیں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ چاہیے، وہ بھی یہیں بنے. بن گئے. تو پھر سوال تھا جی کہ اب یہ کیسے ٹیچرز پیدا کیے جائیں. وہ کام جو تھا وہ پھر اس یونیورسٹی کے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے USA کی اس بڑے کام کو آپ نے کنٹینیو کیا. اور وہ جو تھا کہ ہم نے USAID سے $75 million کا پروجیکٹ لیا جس سے 2 نئی ڈگریاں ٹیچر ایجوکیشن کی بنائی گئی، 2 سالہ اور 4 سالہ.
اس میں نئے تدریس کے طریقے وہ سکھائے گئے، کانٹینٹ ڈالا گیا، جنرل ایجوکیشن ڈالی گئی، اور اب بی ایڈ آنرز جو ہے 4 ایئر ڈگری، اس کے جنرل کورسز ہر دوسری 4 سالہ ڈگری جو ہے ملک میں اس کے مطابق ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وہی کورسز جو کمپیوٹر سائنس والے لیتے ہیں، کور کورسز 9 کورسز آف 27 آورس، وہ اسی ڈگری میں ہیں۔ صحیح صحیح جی، اسی طریقے سے کہ آپ نے استاد بننا ہے پرائمری لیول پہ، لیکن اس میں آپ نے ریاضی بھی پڑھانا ہے، اس میں آپ نے سوشل سٹڈیز یا معاشرتی علوم بھی پڑھانے، تو یہ سب چیزیں آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ رائٹ، ٹھیک ہے، اسلامیات پڑھانی ہے تو اس سے مذاق مت کیجیے، اس کو سیریسلی لیجیے، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، بالکل آپ کو مساق مدینہ کا پتہ ہونا چاہیے، بالکل ڈیفینیٹلی، آپ کو نبی کریم کا خطبہ جو تھا آخری اس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اسلام کی کنٹریبیوشن فار ٹالرنس کیا ہے، ایکسیپٹنس کیا ہے۔ مسجد نبوی جیسے میں نے اوپن یونیورسٹی پہلی کہا، اس میں نبی کریم کیسے ہدایات دیتے تھے، کیسے علم کی تشریح کرتے تھے، اور وہ پیغمبری پیشہ ہم نے یہاں پیدا کرنا تھا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے میں واپس آیا یہاں پہ اور یہ سلسلہ جاری کیا۔ اب ماشاءاللہ یہ ڈگریاں جو 2 نئی بنی، یہ ملک کے تمام صوبوں، آزاد کا جموں کشمیر میں، فاٹا میں 100 کالجز آف ایجوکیشن اور 15 یونیورسٹیز جو ہیں وہاں جاری ہو گئی ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اور 2018 جو پالیسی ہم نے 2009 میں بنائی، اس میں لکھا گیا کہ 2018 کے بعد کسی ٹیچر کو جس کے پاس سی ٹی، پی ٹی سی یا ڈپلومہ ہے، اس کو ہائر نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یہ ڈگریاں کمپلیٹ کرنی ہوں گی تاکہ آپ واقعی ایک اسکالر ٹیچر بن سکیں۔ تو سر یہ کنٹریبیوشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہسٹری میں ڈال دینے کی اجازت دیں گے آپ؟ بالکل، یہ اس کا حصہ رہے گا؟ بالکل اس کا حصہ ہے، اور یہ چیزیں یہاں ہوئی ہیں، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ یہاں پہ ہوئی، اور اس کو اس یونیورسٹی کی تاریخ میں ضرور ڈالیے گا۔ اچھا سر، آپ کے جو 4 سال یہاں گزرے اس میں اکثر آپ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اس میں یعنی 100% جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرس ہیں، ان کا ریسرچ کا ایک بیک گراؤنڈ بن گیا ہے، تو ایک میگا یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک جو ماڈرن انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے اس کی یہ ریکوائرمنٹ بھی تھی، اکثر آپ کہتے تھے۔ تو یہ اس وقت آپ یہ بیان کر کے کس طرح محسوس کرتے تھے کہ اس کی کنٹریبیوشن میں آپ کا حصہ کیا تھا؟ دیکھیے جی، میں اس کو اپنے حصے پہ نہیں دیکھتا تھا، میں یہ دیکھتا تھا کہ زندگی اگر ایک سفر ہے تو اس سفر میں بہت سے مراحل آتے ہیں، اس سفر کو بآحسن مکمل کرنے کے لیے ہمیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ نئی چیز ایڈ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں جو میں فیکلٹی سے بات کرتا تھا، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اب آج ماشاءاللہ اس یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر سے لے کے فل پروفیسر تک جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں جن کے پاس یہ ایک کریڈینشل ہے، ان کی تعداد باقی یونیورسٹیوں سے بہت زیادہ ہے، بے تحاشا بہتر ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، اس کے لیے جابز کریٹ کرنے پڑے، اس کے لیے سیلریز جو دیں وہ دیں، تو یہ سارا کچھ ٹینیئر ٹریک بھی اور کنونشنل بھی، تو یہ جو تھی دس واز اسینشل، اور اس ریسرچ کو زیادہ آگے لے جانے کی ضرورت بیسیکلی یہ تھی کہ دنیا میں ایک نالج ایکسپلوژن ہو رہا تھا، اور ہم جو دونوں نے جو باقی لوگوں نے سکھا پایا، ہم وہی اپنا کے چل رہے تھے۔ صحیح بات، حقیقت یہ ہے کہ ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم نے رازی پیدا کیا، جب ہم نے بو علی سینا پیدا کیے، جنہوں نے نئے علوم میں تحقیق کر کے اور سائنٹیفک تحقیق کر کے کتابیں لکھی جو دنیا میں ٹیکسٹ بک بنی۔ بالکل۔ اب اس یونیورسٹی کی ایک وہ کنٹریبیوشن جس پہ ہم زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کا یہاں پہ یہ کام تھا کہ وہ ریسرچ کر کے کتابیں لکھیں۔ آج اس ملک کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ آرٹیکلز تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن وہ اہم کام جسے میں کہتا ہوں کہ تدریسی مواد کو
مسلسل اپ گریڈ کرنا کتابوں کی شکل میں وہ یہاں ہوتا رہا. جی اس سے باقی یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس یونیورسٹی میں بھی اس کام کو اور آگے لے کے جانا. سر ہم جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری ڈسٹنس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے 3 بڑے کمپوننٹ ہیں. ایک تو پرنٹ کا جو ہے ہمارا کورس ڈیولپمنٹ کا ہے، الحمدللہ ہم نے اس پہ بات کی ہے. دوسرا کمپوننٹ اس کا الیکٹرانک میڈیا سپورٹ ہے. تیسرا ریجنل سروسز ہے. ہم دوسرے کمپوننٹ پہ تھوڑا بات کریں گے کہ آپ کے دور میں 2 بڑے کام ہوئے اس فیلڈ میں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ سر ہم نے ELT انگلش لینگویج ٹیچنگ کے جو ہے نا وہ پروگرامز بنائے 6 کلاس سے لے کر میٹرک تک، جو فارمل ایجوکیشن میں بھی فائدہ مند ہے. اس پروجیکٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ پروجیکٹ ہمیں اور آگے بڑھانا ہے. جی سر. وہ ایک پہلا قدم تھا اس سفر کا جی کہ ہم نے زبانوں کی تدریس کا جو عمل تھا نا جی وہ سائنٹیفک نہیں تھا ہمارے یہاں. جی ہم نے کتاب دے دی، انگریزی سیکھنی ہے تو یہ 5 مضامین لکھنے ہیں آپ نے، ہر مضمون کے 10 سینٹنسز ہوں گے. آپ 10 سینٹنسز کسی سے لکھوا کے رٹ لیجئے، اس کے بعد امتحان میں انہیں ریپروڈیوس کر دیجئے تو اس سے انگریزی میں سوچنا اور انگریزی کا استعمال نہیں آئے گا. صحیح بات. بالکل. یہ جو ELT پروگرام ہم نے کیا USAID کی وساطت سے، تو وہ اس لیے کیا کہ ہم نہ صرف یہ مٹیریل بنائیں الیکٹرانک بھی اور پرنٹ بھی، بلکہ اس کو اسکولوں میں براڈ کاسٹ کے ذریعے لے کے جائیں. صحیح. بالکل. ارادہ تھا کہ اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے لے کے جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پایا. لیکن یہ مضامین، یہ DVDs، یہ CDs جو تھی، یہ ہم اپنے ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کرتے رہے. پاکستان کے جو ریڈیوز ہیں، اسٹیشنز ہیں، وہاں سے ہم اس کو ایک خاص معین وقت پہ آفر کرتے تھے کہ ٹیچرز ان کو لیں، اسٹوڈنٹس کو بٹھائیں اور یہ سنیں اور اس کے بعد ان کو ریپیٹ کریں، ان کی پریکٹس کریں تاکہ یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے انگریزی زبان سیکھ سکیں. ہمیں یہی کام اردو میں بھی کرنا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہمیں یہی کام باقی زبانیں جو ہم پڑھا رہے ہیں ان میں بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ زبان کو بحیثیت ایک کمیونیکیشن ٹول کے سیکھ سکیں. صحیح. سر یہ جو کام شروع ہوا تھا آپ کے بالکل ابتدائی وقت میں، الحمدللہ ابھی تک ہمارے FM ریڈیو پہ وہ روزانہ اس کی کلاسز چلتی ہیں. اب یہ ویب ریڈیو پہ بھی ہے، نیٹ پہ بھی ہے. اس کے علاوہ سر ہم پورے ملک میں لانچ ہوا. اس میں IIT ڈپارٹمنٹ نے پورے ملک کا ٹور کیا، وہ مختلف یونیورسٹیز میں گئے، کالجز میں گئے، اور اس کی پرسنل لیول پہ بھی اگر انڈیویجول کو دیکھیں تو ان کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہم لوگ ان کو CDs دیتے بھی ہیں. اور اس کی جو پروڈکشن ہوئی یونیورسٹی کی ایک ہسٹری میں، یہ کام جاری ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اردو میں ہونا چاہیے، تو تھوڑا سا آپ اپنے تجربے بتائیے کہ اس پروجیکٹ کو ہم کس تعاون سے ہم لے سکتے ہیں اور اس کو اردو میں اور دوسرے شعبوں میں بڑھائیں. ماشاءاللہ جی، اس یونیورسٹی کا شعبہ اردو ہے، وہ زیادہ اپنی اٹینشن پوسٹ گریجویٹ پہ دے رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اردو ہر زبان جو ہے اس میں ساؤنڈس ہیں، بالکل ہے، اس میں سائنز ہیں، لیٹر آف الفابیٹ، اس کے بعد سمبلز ہیں. آپ ان لیٹرز کو الف لام ہے کیا بنا، وہ سمبل بنے ریالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ساؤنڈز، سائنس، سمبلز کے بعد آتی ہے بات سٹرکچر کی، گرامر کی. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، ہر زبان میں موجود ہوتی ہیں. ہر زبان کے ان 4 چیزوں کو کمبائن کر کے اگر ہم آڈیو، ویڈیو اینڈ ویب پروگرامنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو اکٹھا کریں تو ہم اس کا بڑا اچھا سائنٹیفک نصاب بنا سکتے ہیں. صحیح بات. اب اس کی ایک اور اہم جو شق ہے نا وہ یہ ہے کہ زبانیں سیکھنے کے لیے ایک خاصا وقت درکار ہے. ہر تعلیم کا جو نصاب ہے یا طریقہ ہے اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں. پہلے 5 سال میں آپ 1 یا میکسیمم 2 زبانیں اس انداز میں سیکھیں کہ آپ ان زبانوں میں سوچنا شروع کر دیں. لرن ٹو ریڈ.
اتنا اچھا کر دیجئے کہ ریڈ رائٹ اسپیک اینڈ لسن یہ ہو جائے تو پھر آپ آگے جو کام ہے ریڈ ٹو لرن وہ پورا ہوتا ہے. اگر پہلا کام جو تھا لرن ٹو ریڈ وہ اچھا نہیں ہوا تو ریڈنگ ٹو لرن نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی ہے. آپ کا ماشاءاللہ جو جامعہ میں اردو کی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ادھر بھی آنا چاہیے تاکہ یہ کام بھی ہو. بالکل صحیح. اور یہ کام اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی زبان کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. صحیح بات ہے. اسے سکھانا پڑتا ہے. بالکل. وہ سیکھنا جو ہے فرام ایلیمنٹری ٹو اسکالرلی لیول جانا پڑتا. اس کے لیے زبانوں پہ عام طور پہ 10 سال جو نصاب ہے اس میں بڑا اہم رول ہے اس کا. کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پھر آپ نے آگے ہائر ایجوکیشن میں کیسے جانا ہے. اور زبانیں خالی اردو عربی انگلش نہیں ہیں. بالکل. پشتو ہندی یا یہ نہیں ہے. زبانوں میں اس کے علاوہ اور بھی مین میڈ پریسائز زبانیں ہیں. بالکل صحیح. ایک ان میں سے جسے ہم ریاضی کہتے ہیں یہ بھی ایک زبان ہے. ریاضی کی بھی ایک زبان. اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. بالکل. وہی تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو کسی اور زبان کو. اچھا سر الیکٹرانک میڈیا کے شعبے میں ایک اور آپ کی کنٹریبیوشن کا ذکر کروں گا اس کی آپ خود ہی تفسیر فرمائیں. جو ہم نے صوفیہ کرام کی ڈاکومنٹریز بنائی آپ کے دور میں اس کی میں تفصیلی نہیں بتاتا ہوں چونکہ آپ نے یہ آئیڈیا شروع کیا تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کیا تھا اس کو؟ دیکھیے جی ہر معاشرے کا ہر کلچر کا وہ حصہ جو ہمیں انسپائر کرتا ہے جو ہمارے لیے ایک نشان راہ بنتا ہے مشعل راہ جس کو بھی مشعل راہ ہے وہ ہمارے وہ اسکالرز وہ کنٹریبیوٹرز جنہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا. وارث شاہ کی آپ نے بنائی ڈی وی ڈی. وارث شاہ صرف ہیر رانجھا نہیں ہے. صحیح بات. وارث شاہ اس سے بہت آگے ہیں. انہوں نے ایک میڈیم کو یوز کیا ٹو ٹیچ ویلیوز. صحیح بات. جی اگر آپ پہ غور کریں تو بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں مثلاً امرتا پریتم جب پارٹیشن کا ذکر کرتے تھے وارث شاہ کو کیسے یاد کرتی وہ بالکل وہ گلا بھی کرتی ہے تو اپنا ایک میسج بھی چھوڑتی ہے. اٹھ درد مندہ دیا دردیا تے ویکھ اپنا. صحیح بات. ٹھیک ہے. اچھا وارث شاہ پہ لیا. پھر بھٹائی شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ ان کو لیا. اچھا یہ ان لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جی ہاں بالکل. ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کو اکٹھا رکھا. صحیح بات. اس معاشرے کو اس کی اقدار بتائیں. جی ہاں بالکل. تو یہ جو صوفیات تھے یہ ہمیں بہت سی چیزوں کے علاوہ جو چیز سکھاتے تھے کہ جی آپ دیکھیے ایکسپلائٹ کرنا ہر حیوان کرتا ہے جنگل کا اصول ہے لیکن ٹالریٹ کرنا اور سنوارنا یہ انسان کا کام ہے. سچی بات. بالکل. اور حیوان اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہ لوگ سکھاتے رہے. صحیح بات. اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اس میں رحمان بابا بھی آئیں گے اس میں اور بھی آئیں گے. بلے شاہ پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ کیا. ہم نے آپ کے دور میں سچل سرمست پہ سٹارٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی میاں محمد بخش پہ کام ہو رہا ہے. بالکل. میاں محمد بخش کے بعد جو ہے نا میں انشاءاللہ باقی صوفیہ پہ بھی مستوکلی پہ کام ہو رہا ہے. رحمان بابا یہ کمپلیٹ ہوگا. اچھا اس سے آگے سر ایک اور چیز جو ہے وہ ریجنل سیٹ اپ ہے ہمارا تیسرا کمپوننٹ بہت بڑا. الیکٹرانک میڈیا میں اور بھی آپ کی رہنمائی رہی ہم نے بہت سارا کام کیا لیکن جو ریجنل سروسز ہے وہ جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ سیٹ اپ سیٹ نہیں ہوتا ہمارا تو وہ ایک کرسپونڈنس یونیورسٹی تو ہم کہتے ہیں لیکن ڈسٹنس لرننگ کا وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. تو اس کو آپ نے جب آئے تو کیسا پایا اور اس میں مزید آپ نے کیا ترقی؟ دیکھیے جی یہ وہ شعبہ ہے جس میں میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں. اس لیے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس یونیورسٹی کی ڈگریاں ریکگنائز تو ہیں لیکن اس ریکگنیشن کا ایک ڈارک سائڈ بھی ہے.
جو مجھے شروع میں احساس ہوا. اچھا. ڈارک سائڈ یہ تھی کہ چونکہ فیس ٹو فیس ایلیمنٹ بہت کم تھا، وہ ہم نے جو کیا وہ ریجنل سینٹرز میں ٹیوٹرز رکھے. جی. ٹیوٹوریل سسٹم میں بچے اپنے اپنی اسائنمنٹ کر کے ٹیوٹرز کو دیتے ہیں. اس کے بعد ٹیوٹرز ان کو اسیس کر کے پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ایگزامینیشن کو بھیجتے ہیں. ایگزامینیشن اپنا ٹیسٹ کا سسٹم لے کے ان کو کانفلیٹ کرتا ہے. اس سسٹم میں مینٹرز جو تھے ہمارے، ٹیوٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ان کی بھی اس لیول پہ لانے کی ضرورت ہے جس سے وہ واقعی اپنے کام کو سیریسلی لیں. بالکل. میں نے پارٹ ٹائم سمجھ کے نہ کریں بلکہ فل ٹائم اس کی توجہ دے کے. کام پارٹ ٹائم ہے لیکن سمجھے نا، سمجھے اس کو کہ جی یہ اتنا ہی اہم ہے. جی جی. گو اٹینڈنس ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے طلباء کو اس انداز سے پڑھائیں، سمجھائیں، اپنے مواد سے انٹروڈیوس کرائیں کہ وہ آئیں. صحیح. ضروری نہیں کہ ریکوائرڈ ہی آئیں، وہ آپ کے انداز تدریس سے اتنے متاثر ہوں کہ وہ کہیں میں نے مس نہیں کرنا. صحیح. یہ ایک آئیڈیل سی بات تھی. اس آئیڈیل بات کو ریئلٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو چیز کی ضرورت تھی اس میں کچھ انسینٹیو چاہیے تھے، ٹیوٹرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. ایک چیز جس پہ ہم نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ٹیوٹرز کو بھی موبائل فونز دیے جائیں اور اسٹوڈنٹس سے بھی کہا جائے کہ بھی آپ بھی اپنے پاس لے کے آئیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح کمیونیکیٹ کریں، وقت پہ کریں اور رہنمائی لیں. ہاں، یہ کام کچھ کاسٹ کی وجہ سے اس وقت اور کچھ ہمارے جو معاشرے کے المیے ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو نہیں لے کے جا سکے، لیکن یہ آگے کرنا ہے. اچھا. اسی طریقے سے جو اور کام میں نہیں کر پایا وہ یہ تھا کہ ٹیوٹرز کو کانسٹنٹ اپ گریڈنگ کی ضرورت ہے. اور اس کانسٹنٹ اپ گریڈنگ کے لیے ہم نے پروپوز کیا کہ جی انٹیل کے ساتھ مل کے ایک سستا 12,000 روپے کا کمپیوٹر بنوایا. انہوں نے بنا دیا. اس کے بعد تھا کہ جی 12,000 بھی زیادہ ہے تو ہم کسی طریقے سے بینکس کے پاس جائیں، انہیں کہیں جی اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹ فری یا لو انٹرسٹ لون دیجئے کہ وہ 4 سال میں اس کی پیمنٹ کر دیں اور کمپیوٹر اپنے ساتھ لے کے گریجویشن کے بعد چلے جائیں. اس میں بھی سسٹمک ہرڈلز آئیں. کمپیوٹر بن گیا، ہم نے اس کو اشتہار بھی اپنے ویب سائٹ پہ دیے کہ جی اویلیبل ہے، ہوا وہ وانٹس ٹو ٹیک اٹ. کچھ لوگوں نے اپنے ایک خرچ میں سے اس کو اپنایا، لیکن جو پلان تھا ہمارا کہ جی ہر طالب علم جو ہے خاص طور پہ انڈر گریجویٹ سے ابو وہ اس سے استفادہ کرے، وہ اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. اور یہ کام ماشاءاللہ یہ جاری رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، جاری ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ اوور آل جو اس دوران کام ہوا اس میں ایک بہت بڑا آپ کے زمانے میں کنوکیشن ہوا، اس کا تھوڑا سا آپ سیکسول دیکھیے جی. یونیورسٹی جب ہی یونیورسٹی بنتی ہے جب اپنے طلباء کو اس مقام پہ لے آئے کہ وہ خود اساتذہ بن جائیں. صحیح. اس کے لیے پھر ہم نے 4 کنوکیشنز یہاں پہ اسلام آباد میں اس ریجن کے لیے کیے، لاہور میں پنجاب کے لیے کیے، کراچی میں اس ریجن کے لیے. تو یہ لارج کنوکیشنز کا مطلب یہ تھا کہ گریجویٹس میں ڈگریاں تو لے لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان کو سمجھائی جائیں. لاہور میں آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ ہم نے اوپن یونیورسٹی یو کے وائس چانسلر جو تھیں اس وقت کی انہیں بلایا تھا. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے یہاں پہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ان کو کنوکیشن پہ بلایا ہم نے کہ وہ اس وقت اپنے دور میں ہائر ایجوکیشن کے لیڈر تھے. اچھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا، یہ نہیں کہ ان کو ڈگریاں دے دی جائیں، گولڈ میڈل دے دیے جائیں یا دوسرے اعزازات دے دیے جائیں، وہ اپنی جگہ وہ کنونشنل ہے. لیکن جب کنوکیشن ہوتا ہے یونیورسٹی کا تو اس میں ایک تو فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کا
وہ جو لنک ہے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ اب آپ چلے جائیں اپنی جگہ اپنا کام کریں، لیکن یہ رابطہ جو ہے استاد اور شاگرد کا یہ ٹوٹے نہ۔ ہاں بالکل، ایک سر پورے معاشرے کو انسپریشن نہیں ملتی ہے اگر ایک ریسپیکٹ مل رہی ہوتی ہو ایک جگہ پہ، اور ان کے والدین آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کنوکیشن ایک ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی؟ کنوکیشن از اے ریکگنیشن آف اچیومنٹ، صحیح، اور وہ اچیومنٹ صرف طلباء کی نہیں، جی ان کے والدین کی، جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی، ان کی فیملی کی۔ ہاں بالکل، ہمارے یہاں خاص طور پہ اس یونیورسٹی میں جہاں آپ کو 12-13 سال سے لے کے 50-60 سال کے لوگ ملتے ہیں اپنے اپنے جستجو میں لگے ہوئے، تو اس میں ان کی فیملی کا بھی کنٹریبیوشن ہے، پھر اساتذہ کا ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے، انہوں نے کہا جی ٹوڈے وی سیلیبریٹ سکسیس۔ بالکل، ہاں بالکل اصل بات ہے۔ اچھا سر، میں ابھی جو کوسچن کرنے لگا ہوں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، میں چاہوں گا کہ کوسچنس کروں جس کے اسپیسیفک مختصر جواب آئیں، بہت ساری چیزیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اتنا بڑا ایکسپوئر دنیا بھر کے ممالک کا، اور آپ نے کامیاب ترین یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا ہے اور کچھ کمزور ترین یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا ہے، تو آپ پوائنٹس گنوائیں گے کہ جو کامیابی کے وہاں دیکھے اس کو یہاں اپلائی کرنے میں یا یہاں شروع کرنے میں کامیاب ہوئے آپ؟ کچھ ایسے پوائنٹس؟ جی بہت سی چیزیں ہوئیں، مثلا میں نے چند ایک مثالیں دی آپ کو، فیکلٹی ڈیولپمنٹ میں، ریسرچ ڈیولپمنٹ میں، ریسرچ ڈیولپمنٹ کرائی، ہائر سیلریز ہوئی، مور فیکلٹی ممبرز آئے، لیکن میں اس کو ذرا ایک دوسرے انداز میں لیتا ہوں جی کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے جب کیمبرج بنی اور اس کے چند سال بعد آکسفورڈ بنی، تو وہ ایک چھوٹا سا سٹیپ تھا، لیکن اوور 1000 ایئرز اور سو وہ اب یونیورسٹیاں اس مقام پہ پہنچیں کہ وہ دنیا کو سکھا رہی ہیں اسلوب تدریس، رائٹ، بالکل ٹھیک، اسلوب، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی گنی نہیں جاتی۔ مثلا آکسفورڈ کا پروفیسر جو ہے وہ کلاس بھی لے گا تو ایک انداز سے لے گا، اس کے بعد وہ کہے گا بھائی یہ کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، اس کے بعد ان پہ آپ نے سوچنا ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے، اور پھر میرے پاس آئیے، we'll have a one-to-one، رائٹ، یعنی ان کو فالو اپ کام ڈسکشن کرنا، فالو اپ کام کا دیکھ کے پھر اس کو تو یہاں ہم یہ رابطہ جو تھا بیکاز آف بینگ اے کورسپونڈنس یونیورسٹی، اس کو ہم مضبوط نہیں کر پائے، اس کو کرنا ہے، ٹھیک، اور یہ اگلا قدم ہے۔ اس کو کرنے کا ایک طریقہ آج جو ٹیکنالوجی ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹس کے پاس اگر ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے، بہت الیبوریٹ نہیں، تو آپ استعمال ای میل کا کر سکتے ہیں، ای میل ود یور فیکلٹی، ود یور فیلو اسٹوڈنٹس، آپ اپنے کویسچن جو ہیں اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیے، کورس کی ویب سائٹ پہ ڈالیے، اس کا فیکلٹی ممبر جو ہے وہ صرف آپ کے ساتھ 40 منٹ یا 50 منٹ ونس اے ویک یا 3 times a week نہیں کرتا، وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ہر وقت آپ کر رہے ہیں، وہ جواب بھی دے رہے ہیں، پھر اور سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تدریس کا جو ہے یہ اینی ٹائم اینی ویئر جاری ہے۔ اب یہ دو لفظ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اینی ٹائم اینی ویئر، اینی ٹائم اینی ویئر، رائٹ جی۔ تو یہ نیا طریقہ ہے اوپن یونیورسٹی کو اسٹرینگتھن کرنے کا۔ اسی طریقے سے یہ جو مواد ہم بھیج رہے ہیں میل کے ذریعے، اس کو بھیجنے کے اور بھی طریقے ہیں، مثلا ورچوئل یونیورسٹی دیکھیے وہ کیسے کر رہے ہیں، لیکن ورچوئل یونیورسٹی سے آگے دیکھیے باقی دنیا میں ڈسٹنس ایجوکیشن کیسے ہو رہی ہے، کیا صرف لیکچر کو ہم ٹی وی پہ ڈال رہے ہیں، یا اس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جو دنیا کے نالج بیسس سے ملتی ہیں۔ آج کا ٹول ہے بی بی سی، دیکھیے آج خبروں میں تو آپ کو نئی اپنی بلڈنگ دکھائیں گے، اس بلڈنگ میں وہ آپ کو وہ مشینری بھی دکھائیں گے کہ میں نیوز اینکر کس طریقے سے کون سا ویڈیو کلپ سیریا کے آج کے دن کا کتنی جلدی ڈال سکتا ہوں۔
دیٹ از پارٹ آف دا ٹیکنالوجی. یہی چیز آپ ماشاء اللہ آپ چل رہے ہیں اپنی ٹی وی چینل کی طرف. اس ٹی وی چینل کو خالی لیکچر پیدا کرنے کے لیے مت استعمال کیجیے. اس ٹی وی چینل کو ایک کمپوزٹ آف ویڈیو، گرافک پریزنٹیشنز، نالج منی لیکچر، اور اس کے بعد اسیسمنٹ اینڈ انٹریکشن یہ کیجئے تو یہ لائیو ٹی وی ہو جائے گا. صحیح بات ہے جی. لائیو وہ نہیں جو ہمارے آج کل ہو رہا ہے. لائیو ٹی وی سے مطلب یہ ہے کہ اسکالرلی انٹریکشن ان ریئل ٹائم وہ ہو رہا ہے. اچھا سر، آپ نے اپنے ٹینیور کے دوران بہت ساری اوپن یونیورسٹیز کے کو وزٹ بھی کیا، پہلے بھی دیکھے ہوں گے. ہماری یونیورسٹی کی کون سی ایک اچھی بات آپ کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہوئی نظر آتی؟ باقیوں کو بھی دیکھا. چلیے جناب، ہر یونیورسٹی جو اوپن یونیورسٹی کہلاتی ہے اس نے اپنے لیے ایک لائے عمل جو ہے نا، ایک ریالم رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے اندر رہنا. اس یونیورسٹی نے جو سب سے اچھی بات کی وہ یہ تھی کہ ہم لوسٹ ووکیشنل پروگرام جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے. بالکل. اگر ٹریکٹر کی ریپیئر بھی ہے تو اس کو ریپیئر کرنے والوں کے لیے بھی ہم اس یونیورسٹی میں ایک حصہ رکھیں گے. جی ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ اسے نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے اس کو صرف مذاق بنا لیا. مذاق نہیں تھا. صحیح بات. آج ووکیشنل ایجوکیشن تھرو ڈسٹنس ایجوکیشن بہت سے مضامین میں ہو رہی ہے. صحیح بات. ڈینٹل ہائیجین، نرسنگ، یہ ہیں وہ شعبے جو اعلیٰ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پلمبنگ، کمپیوٹر ریپیئر، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری، میں صرف چند کے نام دے رہا ہوں جہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے رہے. منفرد بات یہ تھی کہ ہم چوتھی، پانچویں، چھٹی لٹریسی پروگرام، آج ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کتنی شرح ہے ہمارے ہاں جو الٹریٹ لوگوں کی ہے. صحیح. کیوں ہے؟ ہم نے سبق شروع کیا تھا اقرا سے تو کہاں راستہ کھو بیٹھے. بالکل صحیح بات. وہ اس یونیورسٹی نے اپنایا ماشاءاللہ، اس کو اور لے کے آگے چلا. صحیح بات. صحیح بات. اچھا سر، آپ سے پہلے 74 سے لے کر 2004-05 تک ہم نے دیکھا کہ وائس چانسلر یعنی آفس میں کسی کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ وہ انوالومنٹ نہیں ہوتی تھی پرسنلی وائس چانسلر کی جو آپ کی شروع ہوئی. جب آپ ہر وقت کنیکٹڈ ہوتے تھے لیپ ٹاپ کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے تھے، تو کیسے آپ نے آپ کو اس میں فائدہ مند پاتے تھے؟ دیکھیے جی، وائس چانسلر ہمارے سسٹم میں کمپیٹنٹ اتھارٹی کہلاتا ہے. جی. جب میں نے یہ ٹرم پہلی دفعہ سنی نا تو مجھے ایک دم سے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کمپیٹنس اور اتھارٹی یہ کیا ہے. وائس چانسلر میرے خیال میں اتھارٹیٹیو اسی وقت بنے گا جب وہ اس یونیورسٹی کی نبض جو ہے اس پہ ہاتھ رکھے. صحیح. اور آج کا جو کمپیوٹر جو لیپ ٹاپ تھا وہ مجھے یہ موقع دیتا تھا کہ اگر میں نے ایک ڈین سے بات کرنی ہے تو ان کے پاس بھی کمپیوٹر ہے. وہ 600 کمپیوٹر کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم ای میل بھی کر رہے ہیں. اس یونیورسٹی نے تمام اساتذہ کو لیپ ٹاپ بھی دیے، ان کے ای میل ایڈریسز بھی دیے اور ان کو ڈیجیٹل لائبریری کے ساتھ کنیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی. تو وہ جو میرا لیپ ٹاپ تھا وہ میرا ایک نرو سینٹر تھا. صحیح. اور اس سے یہی تھا کہ فیکلٹی سے بات کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ میں ان کو بلاؤں، گھسیٹوں، آئے جو میرے آفس یا میں جاؤں وہاں پہ، وائی ناٹ. تو وہ ایک کمیونیکیشن آپ کی فاسٹ کمیونیکیشن تھی. بہت سی چیزیں مثلاً ہم نے جو کرنی ہوتی تھی اپنی کاؤنسلز میں، بسر لے لیجئے، ایکیڈیمک کاؤنسل لے لیجئے، اس کی پری پلاننگ جو وی کین ڈو اٹ تھرو دیٹ، اور ہوتی رہی. دوسری سر میں جو فیل کرتا تھا کہ آپ کے ٹیبل پہ اکثر مجھے فائل نظر نہیں آتی تھی. یہ اس کی تھوڑی سی اسٹوری بیان کریں. وہ اس لیے حالانکہ وائس چانسلر کے پاس ہزاروں فائلیں آتی ہیں، ہزاروں فائلیں نکلتی ہیں اور ایک انبار سا لگا ہوتا ہے. تو اکثر ہم آتے تھے
تو آپ کو فائلوں کے بغیر دیکھتے تھے، اس کی تھوڑی سٹوری بیان کریں؟ اس کی بڑی مختصر کہانی ہے جی، وہ یہ کہ جہاں میں نے اپنا یہ ٹریڈ سیکھی ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کی، وہاں ایک بیسک بنیادی پرنسپل تھا، وہ اصول یہ تھا کہ میرے آفس سے 24 گھنٹے کے اندر فائل نکل جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، مطلب یہ آپ نے مینجمنٹ کا پہلا اصول، بنیادی اصول تھا جی۔ تو میں ہنسنے والی بھی بات ہے کہ جب میں آیا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نارملی 8 بجے سے پہلے آفس میں ہوتا، جی بالکل، ٹائم کا پورا، ٹھیک ہے جی۔ جی 8 سے لے کے 9 تک کا وہ وقت ہوتا تھا جس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے، جی جی بالکل، کم لوگ ابھی آ رہے ہیں، ہاں بالکل، گھروں سے پہنچ رہے ہیں ابھی، تو وہ جو میرا وقت ہوتا تھا اس میں بہت سی کمیونیکیشن ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے میں کبھی 5-6 بجے سے پہلے گیا نہیں۔ اچھا، ہاں بالکل، ماشاءاللہ۔ اچھا، نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہ جو فائل جسے آپ کہتے ہیں وہ انویزیبل ہوتی تھی، وہ یہی کہ اسٹاف کو، پی ایس بھی ہے اور باقی ان کے اسسٹنٹ بھی ہیں، ان کو بھی یہی انسٹرکشنز تھیں۔ تو مجھے ایک دن ایک میسج ملا کہ ایک ہماری یونیورسٹی کا شخص دوسرے سے بات کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے دیکھنے ہیں کنی دیر تک اے سان سکھاندے یا اسی انہاں سکھانے ہیں۔ اچھا، کتنی دیر تک یہ ہماری زندگی مشکل کریں گے۔ تو میں تو 40 سال سے جو کر رہا تھا وہ عادت بدلنی مشکل تھی، تو وہ چلتا رہا۔ اسی طریقے سے فائلز جو تھیں وہ آپ کو کم یہ بہت بڑی اسکل ہے سر، جس کو کہ کسی چیز کو ایک لمحے بھر میں جو ہے نا وہ ڈسیمنیٹ کرنا اور اس کو اپنے پراپر طریقے سے ٹائمنگ کے ساتھ وہ نکالنا۔ اچھا، دوسری چیز میں نے ہم دیکھی سر، وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کو کسی میٹنگ میں شاؤٹ کرتے نہیں سنا، یا یہ ہے کہ کسی کو اس کی غلطی کے دوران اس کی مس بیہیو کرتے نہیں دیکھا، یہ مینجمنٹ کے اصول ہیں یا آپ کے اپنی ذات میں تھے صرف؟ جی، یہ بھی بنیادی اصولوں میں سے ہیں۔ جی دیکھیے، جب آپ شاؤٹ کرتے ہیں نا جی سر، کسی بچے پہ بھی، تو وقتی طور پہ تو آپ اسے دبا لیتے ہیں، جی، لیکن وہ بیہیویئر کریکٹ نہیں ہوتا۔ جی، پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے گلے کو خراب کر رہے ہیں جی، طبی طور پہ۔ ہاں، دوسرا اس کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ تھرو ٹیرر اور ٹیرنی، جی، یہ 2 لفظ یاد رکھیے، تھرو ٹیرر اور ٹیرنی، آپ بیہیویئر ماڈیفائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، بالکل صحیح۔ بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے کچھ اصول ہیں جی، ایک اس میں اصول یہ ہے کہ جی رسپیکٹفلی ٹریٹ کیجئے تو آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی۔ رائٹ، بالکل۔ دوسرا اس کو یہ ہے کہ جی جب رسپیکٹ دیں گے تو وہ ایک انسینٹیو ہے، رائٹ، بالکل ٹھیک، پیسے سے زیادہ اہم انسینٹیو ہے، صحیح، کہ دین یو ڈونٹ فیل ڈیگریڈڈ جی، اور ڈیمینشڈ۔ رائٹ، اور یہ ہر ایڈلٹ کی زندگی میں خاص طور پہ جن سے وائس چانسلر روزانہ ڈیل کرتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو وہ رسپیکٹ دیں جس کے ذریعے آپ ایک سویلائز کریچر پروڈیوس کر رہے ہیں۔ صحیح، اور یونیورسٹی تو ہے ہی ایک صحیح، سویلائزیشن کا اہم حصہ۔ جی سر، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کنورسیشن is a part of civilization. رائٹ، Shouting is not. شاؤٹنگ دینا، ٹھیک، اس سے کام نہیں ہوتا۔ رائٹ۔ تو یہ آپ نے اس جو ہے نا اصول کو اپنایا کہ شاؤٹ بھی نہیں کرنا اور اس کو اسپاٹ پہ اس کی مس بیہیو بھی نہیں کرنی، یعنی آپ کسی اور طریقے سے اس کو آپ ایکسپلین کر لیں اپنی جو ہے نا، جی بات کیجئے، یہ کر لیا وہ کر لیا، ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب یہ فرمائیں کہ جو آپ کی سکسیس اسٹوری میں سب سے بڑی سکسیس جس پہ ابھی تک آپ انجوائے کر رہے ہوں، سیٹسفائی ہوں، ایک بتائیں۔ اچھا جی، ہاں، سب سے بڑی جو مجھے اپنے ذہن میں کامیابی ہوئی وہ یہ تھا کہ اس یونیورسٹی پہ ہم نے دیکھا کہ ہم ڈپارٹمنٹس، فیکلٹیز، یونٹس، سائلوز کے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں۔ جی جی، آپس میں ان کا رابطہ کم ہے۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ ہی کے ذریعے ہم نے دوبارہ سلسلہ شروع کیا جو شروع میں تھا اس یونیورسٹی کا ایک حصہ، کہ فیکلٹی کو، اس انسٹیٹیوٹ کو
ریسرچ کے جو شعبے تھے ان کو جی اکٹھا کیجیے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. ان سے کہیے جی آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں, صحیح مل کے پلان کیجیے. تو وہ جو سائلوز سیپریٹ بنے ہوئے تھے ان کو آپ نے ایک جگہ بنا دیا. ٹھیک بالکل. میں جب آیا تو کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک ریکٹر یا پریزیڈنٹ تھے, کلارکر نام تھا ان کا, تو انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ یونیورسٹیاں یونی ایک ورسٹی اچھا صحیح کی بجائے ملٹائی ورسٹی ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح ہے جی, بالکل. جس میں انگلش کا پروفیسر صحیح اور آئی ٹی کا پروفیسر صحیح اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ورکرز انکلوڈنگ کیمرہ مین, سب کے ایکسپیرینس کو ایک جگہ مل کے لائیے, رائٹ, تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ جی کون سے نئے اسلوب, کون سے نئے انداز, کون سے نئے طریقے ہم اپنے طلباء تک لے کے جائیں. صحیح. یہ جو تھی یہ مجھے بڑی خوشی دیتی تھی کہ ہم نے اس طرف اقدامات. اس خوشی کو میں یوں ایکسپلین کروں کہ سر آپ سے پہلے جو عرصہ گزرا یونیورسٹی کا, اس کے ریکارڈ پہ ٹیچر, پروڈیوسر اور دوسرے ریسرچ کے لوگ جیسے اکٹھے بیٹھنے کا جو کوانٹٹی تھی وہ کوئی اوور آل ملا کے 5-6 سے زیادہ نہیں بنتی تھی. میں بھی 26 سال سے یونیورسٹی میں ہوں, اور صرف ان 2-4 سالوں میں یا 3-4 سالوں میں تقریباً کوئی 12-13 ورکشاپس, ٹریننگ, اور جو پچھلے پورے دور تھا اس میں 4-5 مشکل سے تھی. تو وہ جو ایک ہوا اس کا سر اب فروٹ بہت آگے آ رہا ہے کہ جو ان کے اسکرپٹ رائٹنگ پہ, پروڈکشن پہ اور دوسری اسکل کو بہتر بنانے پہ جو ٹریننگ کے لیے ہم نے ریسورس پرسنس بلائے, ان کو اکٹھا کیا, ایک دوسرے کے تجربات کو سے فائدہ اٹھایا. اب وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے CID, اس میں بیٹھ کے جتنے کوآرڈینیٹرس ہیں بہت اچھے اسکرپٹ بھی لکھ رہے ہیں, پروڈکشن کروا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو ان کی انوالومنٹ جو ہے نا پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. پہلے وہ شائع فیل کرتے تھے, پروڈیوسر کے پاس آتے تھے تو بیٹھ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ وہ کمپلیکس میں چلے جاتے تھے, یا یوں سمجھیں شائع فیل کرتے تھے, یا سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلکا نیچے فیل کرتے تھے کہ یہ کوئی دنیا ہے اسکرپٹ رائٹنگ کی, پروڈکشن کی, ہم اس سے بہت دور ہیں. اب وہ خوشی خوشی آتے ہیں پروڈیوسر کے پاس اور وہ پروڈیوسرز کو نصیحتیں کرتے پھرتے. ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ ایک بڑی کنٹریبیوشن جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ یکجا کرنے کا آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کو یعنی کر کے. اچھا سر, 1-2 نیک کام اور بھی ماشاءاللہ آپ نے فرمایا, جیسے مسجد کی کنٹریبیوشن ہے, فلٹر واٹر کا وہ کنٹریبیوشن ہے. تو اس طرح کی جو ہمارے انفراسٹرکچر کی یا کوئی اتنے بڑے کاموں کا تھوڑا سا ذکر کیجیے, وہ آپ کے ذہن میں. دیکھیے جی, یہ ہر آنے والا عمارت نو ساخت جی جی, تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اسٹاف کے جو فیملیز ہیں کیمپس پہ رہ رہی ہیں, ایک تو اس میں اضافے کی ضرورت تھی جی, اس کے ساتھ ان کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت. رائٹ. مسجد میرے لیے سر 5 دفعے 5 منٹ کے لیے ایک جگہ جانے کی جگہ کا نام نہیں ہے, ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے. یہ اس کے اندر بہت سی چیزیں, مثلا جب نبی کریم نے حضرت بلال سے کہا کہ ان اوقات پہ آپ نے جا کے اذان تو کہنا ہے حی علی الفلاح. ماشاءاللہ, بالکل ہے جی. جی, تو وہ خالی کس فلاح کا ذکر کر رہے تھے؟ جی, ایک مذہبی فلاح کا ذکر کر رہے تھے, دائمی فلاح تھی. وہ فلاح جو ہمیں وقت کی اہمیت بھی سمجھائے. صحیح. وقت کی اہمیت زندگی کے ہر شعبے میں, صرف جامعہ میں نہیں, ہر شعبے میں. رائٹ. ٹھیک ہے. وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مختصر نوعیت کا دیا ہوا ہر شخص کو. اس کے اندر جتنی ساعات ہیں, جتنی ساعتیں ہیں, اگر ان کو آپ میکسیمم استعمال کر لیں تو بہت سے کام سیدھے ہو جائیں گے. رائٹ, بالکل. تو یہ مسجد جو دوسری بنی وہ اس لیے تھی کہ فیکلٹی, فیملیز ان کو قریب ہی مل جائے, یہ موقع بھی ملے
کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی جائیں, وقت پہ جائیں, وقت پہ اپنا جو آداب ہیں ان کو پورا کریں, اور اس کے بعد اس روزانہ کاوش سے وقت کی اہمیت سیکھ لیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. میں جب دیکھتا تھا کہ حضرت بلال کو یہ حکم کیوں دیا گیا, کب دیا گیا, کیسے دیا گیا, اس کی اسپرٹ کیا تھی. اسپرٹ حی علی الفلاح تو تھی, جی جی, حی علی الصلاح تو تھی, جی جی, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی اسپرٹ یہ بھی تھی کہ اپنے آپ میں وہ ڈسپلن پیدا کرو, وقت کی اہمیت لو. جی جی, اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیے وہاں جانے کے لیے پھر ہائیجین بھی ہے. جی جی, تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں تو کس طریقے سے جا رہے ہیں, یہ بھی ساتھ ہمیں سکھایا گیا تھا. تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. صحیح بات, بالکل پتہ سب کو ہے, بالکل, لیکن گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینک دینے سے صفائی تو نہیں رہتی. صحیح بات. تو یہ مسجد سجدہ کی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس اوج ثریا پہ جانے کی جگہ ہے جس سے سویلائزیشن بنتی ہے. بالکل سر. اس دور میں پھر میں چھوٹا سا گن لوں, ویئر ہاؤس ہمارے کسی یونیورسٹی میں اتنا بڑا جو اس زمانے میں آپ کے دور میں کنسٹرکٹ ہوا اور مکمل ہوا, اتنا بڑا کہیں نہیں ہے یونیورسٹی, کسی میں نہیں ہے ویئر ہاؤس اتنا. اور دوسری اگر آپ دیکھنا چاہیں, ہم دیکھنا چاہیں اس ہسٹری کے ادوار میں, تو وہ لوگوں کی ہائر ایجوکیشن میں بھی ٹریننگ ہوئی, انفراسٹرکچر بھی بڑھا, ہمارے فنڈس میں اضافہ ہوا, لوگوں کی جو ہے نا وہ پروموشن بھی ہوئی, بہت سارے نئے لوگ بھی آئے, ڈپارٹمنٹس بھی بنے, ریسرچ کا کام آگے بڑھا. پھر آپ نے وہ لائبریری میں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کروائیں جو انٹرنیشنلی ریکوائرڈ تھیں, ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ تھی, یا پھر یہ ہے وہ لنکیج وہاں بنوائے جو کہ ریکوائرڈ تھے. یہ تھے بہت ساری چیزوں کا. میں ابھی سچی بات ہے میں کوئی پیپر لے کے نہیں آیا, میں نے کہا ہسٹری وہ چیز ہے جس کو ریکال کرنے کے لیے مائنڈ کی ضرورت ہے, پیپر کی ضرورت نہیں. مائنڈ جو ہے نا وہ ایک انسان کا جو ہے نا وہ ریکال کرے, نہ کہ وہ کرے. اب اس میں آرٹیفیشل بھی لگتا ہے کہ میں ایک لسٹ لے کے آپ سے سوال کرنے لگوں, لیکن ایک حقیقت بنتا ہے کہ جو انسان کے مائنڈ میں پرزرو ہے اس کو ریکال کرنا ہے, اس کو تجربات کو دیکھنا ہے. تو میں اب ذاتی طور پہ تو اس پیریڈ کو سنہری پیریڈ کہتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. میرے ایک ساتھی ہیں, میرا میڈیا سے تعلق ہے, ویسے تو بات کرنے لگوں تو شاید میں کافی آگے نکل جاؤں, لیکن میرے ساتھی ہیں جو کہ اکیڈمک سائڈ سے اس یونیورسٹی میں آپ کے دور میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور یہ ہسٹری کو پرزرو کرنے میں وہ ایک سیکٹری کے طور پہ کمیٹی کے کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ آ کے کچھ سوالات جو میرے ذہن میں نہ آئے ہوں, میں ایک انسان ہوں اور کمزور ہوں, تو آپ اگر باسز مجاہد صاحب اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کچھ سوالات سر سے آ کے کریں, لیکن آپ کے ذہن میں کوئی جو میں بات چھوڑ چکا ہوں وہ آپ آ کے کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Sir, it is indeed our pleasure that you are here in studio. I just wanted to know that what do you think our nation, our country is facing this problem in education sector. This distance education system, how can cope this problem? Okay. Actually, the educational problems that we are talking about are basically two. Yeah. One is the problem of access. Right. How many 5-year-old boys and girls are in school? And the others who are not seeing the doorsteps of a school, not only what's their number, but why is it so? So access is one. Right. And then the other part is what I call quality. Quality. Quality starts with basic education. And if the basic education is not quality oriented, then the next stage will see a lot of attrition, lot of dropout, but not enough well-prepared people who can continue their search for new knowledge. Right. So access and quality are the two basic issues. Now you asked, how can open distance learning models help? Let's look at some numbers. We are a nation of 180 plus million. Right.
right? In that, our demographic data tells us that 40% of this 180 million are under the age of 14. Yes. 40% 180 million کا under the age of 14. اب ذرا اس پہ غور کیجئے. سر 180 کا 40% کتنا بنا؟ کوئک میتھمیٹکس 72 ملین. ٹھیک ہے جی. 72 ملین بوائز اینڈ گرلس انڈر دی ایج آف 14. اور 14 کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ 5 سال کی عمر میں اپنا تعلیمی سفر شروع کریں تو 5 سے لے کے 14 تک آپ 8ویں جماعت میں پہنچتے ہیں. جی درست. ٹھیک ہے جی. اب اس 72 ملین میں سے ہاؤ مینی ملینز آر ان اسکول؟ واٹ کائنڈس آف اسکول؟ اینڈ آر دے فری؟ آر دے ٹیوشن چارجنگ؟ یہ تمام سوال جو ہیں یہ ہمارے اس تعلیمی سفر کے اہم سوال ہیں اور اس کے اہم پرابلمس ہیں. اب ہمارا ڈیٹا جو ہے وچ از پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے پرانی جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن تھی اس کا ڈیٹا ہے. جی جی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اباؤٹ 80% آف 5-year-olds at the highest level in Punjab they start basic education. باقی provinces میں بلوچستان is a place where that's not the percentage. Yes. آپ بلوچستان سے رہنے والے ہیں. اچھا اب اس 80% کو اگر ہم میکسیمم کہہ لیں which we cannot کیونکہ ایوریج کم ہے اس سے, کم ہو گیا, تو اس میں سے 5ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے 30% جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 8ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے 20% مور ڈراپ آؤٹ. تو گویا اس سفر میں جو ایٹریشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ. جی جی. ٹھیک ہے جی. اب اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ اس کی وجوہات ہیں سوشل. جی جی. زیادہ تر لڑکیاں اس سفر سے اٹھا لی جاتی ہیں فار وٹ ایور ریزن. جی جی. ہم پتہ ہے معاشرے کی کیا اصول ہے. اور دوسری کہ جی ہمارا نصاب ریلیونٹ ہے, ریگرس ہے, اور اگر وہ ریلیونٹ نہیں, ریگرس نہیں, تو بچے اس میں اپنے لیے کچھ چیز فائدہ مند نہیں پاتے, اٹریکشن نہیں فیل کرتے. تیسری بات کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں, ناٹ ایوری باڈی, بہت سے بڑے اچھے اساتذہ ہیں, لیکن ہمارا جو 1.356 ملین ٹیچرز اس ملک میں ہیں ان میں سے کتنے ریئلی qualified according to the standards ہیں؟ درست. اچھا اگر وہ صحیح طریقے سے علم کی نشو و نما نہیں کر سکتے یا علم کی آگے جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے بچے وہاں نہیں ٹھہریں گے. اچھا اب جو مسائل ہیں ہمارے ان کا حل بھی ہے ہمارے پاس. جی. ان کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا ایز اے نیشن کہ جو گڑ ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی جی کیا اس سے کافی میٹھا ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا, دنیا یہ کہہ رہی ہے اور ہم نے بین الاقوامی معاہدوں پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, فری یونیورسل ایجوکیشن فار آل. جی جی. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہم نے کب کیا تھا؟ اس کو آج 20 سال سے زیادہ ہو گئے. فری means free to the child but cost to be paid by the state. جی جی. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن از اے بیسک رائٹ, دا اسٹیٹس ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ یونیورسلی. آپ کی 2009 کی ایجوکیشن پالیسی کہتی ہے کہ 2015 تک ہم 10ویں جماعت تک فری یونیورسل ٹو آل بوائز اینڈ گرلز ایجوکیشن دیں گے.
آج کے نمبرز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2015 تو آیا کھڑا ہے، اس میں یہ نہیں ہو پائے گا ود دا کرنٹ انویسٹمنٹ. ہم نے ہر 10 سال کے بعد ایک نئی ایجوکیشن پالیسی بنائی، اور اس ایجوکیشن پالیسی میں جو اہداف تھے پچھلی کے اس کو 10 سال اور آگے کر دیا. ہماری پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارا جو اویلیبلٹی اور ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس انویسٹمنٹ کے ساتھ برکس اینڈ مارٹرز کے اسکول بنا کے یونیورسلائز کریں گے ایجوکیشن کو، تو اٹ از این اناٹینیبل ڈریم. نہیں ہوگا، یہ سمجھ جائیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پھر طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم وہ ڈلیوری کے انداز دیکھیں جس سے ہم ملٹیپلائی کر سکیں ایجوکیشن کے ایفیکٹس کو. وہ آپ کا یہ ٹی وی بیٹھا ہو سامنے، وہ آپ کی انٹرنیٹ ہے، وہ آپ کی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے. وہ صرف کتابوں کا بھیجنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ٹیوٹوریل سسٹم پیدا کرنا ہے جس سے ہم بچوں میں 3 چیزیں کر سکیں. درست. ایک ہے ان کو انفارمیشن دے سکیں کرنٹ اپ ٹو ڈیٹ. دوسرا ہے ان کو انسٹرکٹ کر سکیں کہ اس انفارمیشن کے فوائد کیا ہیں، اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے فار یور اون گروتھ. جی. اور تیسرا ہے انفارمیشن انسٹرکشن کے بعد ان کو کیسے انسپائر کر سکیں کہ اس میں وہ جستجو حق جو ہے، اور حق سچائی ہے، حق وہ چیز ہے جو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں یا آن دا وے ٹو بی اسٹیبلشڈ ہیں. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم کریں اور وہ اس طریقے سے ہم ان تک بچوں تک پہنچائیں اور ان کو اس عمل کی طرف لائیں، خالی الفاظ کی طرف نہیں، عمل کی طرف لائیں، جس سے وہ جستجو حق کی فکر عمیق کی جو اقبال کہتے تھے اس کی طرف ہم انہیں لا سکیں. تو وہ ڈسٹنس ایجوکیشن کی ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن وہ کنٹریبیوشن اس وقت تک کنٹریبیوشن نہیں بنے گی جب تک آپ اس میں ایلیمنٹ آف کوالٹی نہیں ڈالیں گے. جی درست. ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور بات جو آپ سے جاننا چاہوں گا، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ اس 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ہے کہ ہم میں وہ نیشنل ہارمنی نظر نہیں آتی جو قوموں کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس نیشنل انٹیگریٹی میں کیا رول پلے کر سکتی ہے. یہ واحد قومی اثاثہ ہے ہائر ایجوکیشن میں. باقی تمام ہماری ریجنل یونیورسٹیاں ہیں جی گو کلیم کرتی ہیں وہ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہیں. موسٹ آف دیم آر آن دا وے، سم آف دیم آر، لیکن یہ ادارہ ہے ایک قومی ادارہ. اس لیے اس کی رسپانسبلٹیز بھی وہی ہیں. مثلا آپ کے جو شعبہ ہے زبانوں کا، پاکستانی زبانوں کا شعبہ، بیفور اٹ بیکیم فیشنیبل، اس یونیورسٹی نے یہ کوشش کی کہ ہم وہ زبانیں، ریجنل زبانیں جن میں بہت سا لٹریچر بھی ہے، جن میں بہت سا تجسس بھی ہے، جن میں بہت سا شک و شبہ بھی ہے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سیکھا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ احساس محرومی جو جہاں جہاں ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا. تو یہ یونیورسٹی ان زبانوں کے سیکھنے، پڑھانے اور اپنانے میں ایک نیشنل انٹیگریشن کا رول ادا کر سکتی تھی اور کر رہی ہے. درست. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا اہم کام ہے نیشنل سالیڈیرٹی. ہم میں انفارچونیٹلی یہ ایک رو چل پڑی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ایز اے پنجابی اور اے بلوچ اور اے پٹھان اور whoever you are، اور ہم وہ سبق بھول گئے جو ہمیں ایک امت بناتا تھا. سر یہ سبق ہمیں دوبارہ سیکھنا ہے، اور اس میں اس جامعہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی اساس ہے، اور اس کو آسان طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے، تاکہ سندھ میں سندھی صرف انٹیریئر سندھ اور سی کوسٹ کی طرف نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ جی ہمارا یہ ایک باغ ہے، اس باغ میں ہم نے بہت سے پودے لگا رکھے ہیں، جی جی، ان پودوں کی ہم نے کس طریقے سے ٹینڈر لونگ کیئر کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبان بھی سمجھیں، ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی کر سکیں۔ جب ہم اس طرف چل پڑیں جس میں نفرتیں ہیں تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ جب ہم نفرتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے جی یہ میرا حصہ ہے، آپ کو کیوں دوں، یہ میرا پانی ہے، آپ کو کیوں دوں۔ بھائی یہ پانی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس سے وہ ہر زمین جو شاداب ہوگی اس کا ہم سب فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہم جھگڑتے ہیں کہ جی یہ ڈیم یہاں نہیں بنے گا، وہاں بنے گا، اس سائز کا نہیں بنے گا، اس سائز کا بنے گا، خواہ ہماری بجلی جو ہے وہ پیدا نہ ہو، خواہ ہماری زراعت جو ہے وہ اس سے نقصان دہ میں ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دوبارہ سکھانی ہوں گی اور لوگوں کو اس نیرو پرسپیکٹو سے باہر نکالنا ہوگا۔ سر آپ نے اس میگا یونیورسٹی میں 5 سال اکیڈیمک ہیڈ کے طور پر، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے طور پر گزارے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو باقی یونیورسٹیز اس ملک میں کام کر رہی تھیں ان میں آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو کس جگہ دیکھ رہے تھے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اگر نمبرز کی طرف دیکھا جائے تو اٹس اے میگا یونیورسٹی۔ علامہ اقبال یونیورسٹی سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کمزوریاں، جی، ان کمزوریوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں مثلا ٹیکنالوجی انفیوژن ایک تھا، ہوا، اور زیادہ ہونا چاہیے۔ اس میں ٹیوٹوریل سسٹم ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ اس میں ہمارا اسائنمنٹ سسٹم، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جی، اور اس میں ہمیں کرنے میں کوئی ویسی ہمیں وہ غیر ذمہ داری بات نہیں ہے کہ اگر ہمارا ٹیوٹوریل سسٹم، اسائنمنٹ سسٹم وہ کرپٹ ہو رہا ہے تو اسے ہمیں صحیح کرنا ہے۔ جی درست، ٹھیک ہے۔ ہر جامعہ میں جو کنونشنل ہے اس میں آپ دیکھیے لوگ باتیں کریں گے فیس ٹو فیس کہ یہ فائدے ہیں، ایک فیکلٹی ممبر اسٹوڈنٹ 20 25 30 کے ساتھ بیٹھ کے لے دے کرتا ہے، وہ نالج کا لین دین ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی نالج کا لین دین ہوتا ہے، لیکن اس میں جو کوالٹی کنٹرول ہے اس کو ہمیں ایز فنکشنریز آف دس یونیورسٹی بہتر بنانا ہے، تاکہ وہ جو ایک امیج ہے وہ امیج غلط نہیں ہے، اس امیج کو بھی ہم نے صحیح کرنا ہے اور اس سسٹم کو بھی صحیح کرنا۔ میں مثال دیتا ہوں OU UK کی، پہلی اوپن یونیورسٹی جسے کہتے ہیں، اس میں فرام اٹس انسیپشن ان 1962 to where they are today, it's not the same university. آج وہاں فیکلٹی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے جو اسپیشلسٹ ہیں، جو ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، گرافکس میں، ویڈیو میں کام کر رہے ہیں، ان کا نمبر فیکلٹی سے زیادہ ہے۔ جی، کیوں؟ کہ انہوں نے وہ پروگرام بنانے ہیں، مثلا ہیومن جینوم، جی، جینیٹکس، رائٹ، یہ آپ نے 10ویں جماعت میں پڑھانی ہے۔ اس کو اس لیول کے بچوں کی سمجھ اور ثوابدید کے مطابق لانے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں انہیں دینی ہوگی۔ خالی یہ بتا دینا کہ جی جینوم کے اتنے سیکوینسز ہیں، یہ کروموسومز میں اتنے یہ DNA آپ کو ملے گا، یا ہمیں آل دوز ٹولز لے کے آنے ہیں جس سے وہ سمجھ سکیں جی یہ اسپائرل کیا ہے، اسپائرل کے ایگزامپلز دینے ہوں گے، پھر انہیں بتانا ہوگا کہ جی اس میں کتنی جینز کہاں کیا کس قسم کی پڑی ہوئی ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہیں، اور وہ شو کرنے ہیں ریئل لائیو لیبارٹری، جی جی، یہ دینی ہے انہیں۔ لیکن وہ بیٹھے ہوئے کہیں اور ہیں، ریئل ورچوئل
لائبریری میں وہ لیبارٹری میں وہ کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں ساری ہمیں اس میں لانی ہیں, اس سے بنے گی کوالٹی. آج اگر اوپن یونیورسٹی یو کے کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی میں موسٹ سیٹسفائیڈ ہوں ود مائی ایکیڈیمک ورک, تو اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے. اگر ہمارے یہاں یہ خیال ہے کہ میں سیٹسفائیڈ اس لیے ہوں کہ مجھے جلدی کوئک پیس آف پیپر مل گیا, تو وہ یونیورسٹی نہیں کہلاتی, وہ ڈپلومہ مل کہلاتی ہے. جی درست. میں نے بار بار یہ سوال کیا کہ آؤٹ دیئر ان دا مارکیٹ ہمارا امپریشن کیا ہے؟ کیا ہم ایک جامعہ ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے اور ان کی کمٹمنٹ ہے اس میں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپلومہ مل ہے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ اگر ہے تو اسے کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارا کانسٹنٹ چیلنج ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ جاننا چاہوں گا, ڈو یو فیل ناسٹیلجک اباؤٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی؟ میں یہ کہوں گا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو 40 سال میں نے 3 امریکن یونیورسٹیز میں گزارے, سر 5 سال میں نے اس جگہ گزارے. اس میں جو ریلیشن شپ بنے, سر آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو تھنک اباؤٹ اٹ, لیکن آپ سے اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے سر جو میرا رابطہ رہا, بالکل سر, میں نہیں سمجھا کہ وہ ٹوٹا ہے. بالکل نہیں ٹوٹا سر. میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری ہے. جی جی. جب اسی ڈپارٹمنٹ میں سینٹ اینڈریو سے وائس پریزیڈنٹ کو میں لے کے آیا کہ آؤ بھی میری ہسٹری ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس ساتھ بیٹھو, اپنا ہاں یہ دیکھیے لیٹس ہیو, کیونکہ میرے ذہن میں یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایک سویلائزڈ کانورسیشن ہے. بالکل صحیح بات. کتابوں کا نام ہے ٹھیک, لیکن اصل بات جو ہے وہ یونیورسٹی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی کانورسیشن کا نام ہے. درست. وہی سویلائزیشن ہے, جی. وہی سویلائز کرتی ہے. تو میں یہاں ہوں یا کہیں اور ہوں, جی یہ نوسٹیلیا جو ہے نا یہ ایک حقیقت ہے. تو یہ میری زندگی کے 5 سال ایک بڑے اہم سال تھے. جو کچھ مجھ سے بن پایا وہ میں نے کیا. مجھے اس پہ نہ میں کہتا ہوں فخر ہے, لیکن فخر جو ہے وہ اس بات پہ کہ جو ریلیشن شپس بنے, جو رسپیکٹ آپ نے دی, جو رسپیکٹ ہوپ فلی میں نے اپنی فیکلٹی کالیگز کو ان ویریس ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشنز دی, اس سے ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ پیدا ہوا. ہم بہت شکر گزار ہیں, آپ نے اپنی یونیورسٹی کے لیے وقت دیا اور بہت سارے گوشے جو ہیں وہ سامنے آئے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کا یہ کنٹریبیوشن, یہ سرپرستی آئندہ بھی جاری رہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی.